Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 10th. It's my third lecture of unit number 8. In my previous lecture, we did the reading along with the translation of book page number 76. Today, we are going to start the reading of the remaining unit on page number 77. So, open your books at page number 77. Page number is 77. Take out your pencils, put it on each line. First I will do the reading, then we'll underline the difficult words, we'll show you their Urdu meanings, and then we will do the translation. He nominated Jahan Ara Shahnawaz and M.A.H. Asfahani for it, telling Asfahani to counter the Hindu propaganda that Muslims were reactionaries who wanted to create a theocratic state. They addressed public meetings and met heads of delegations at the UN from various countries and dispelled their apprehensions about creation of Pakistan. Asfahani wrote of Begum Shahnawaz, the Begum, an experienced parliamentarian, made quite an impression on the audience with her fluent speeches when the provisional assemblies elected their quota of members to the Constituent Assembly. Begum Shahnawaz was elected from Punjab and Shaista Ikramullah from Bengal. By early 1947, the Pakistan movement had become a mass movement, and an intelligence report quoting the Daily Dawn reported that on 2nd February, the Frontier Women's Provisional Muslim League held its annual session in Peshawar, which was attended by 1,000 burqa-clad women. By April, groups of women leaguers were touring the frontier, for the Frontier Women's Subcommittee had asked for help from the Punjab women leaguers. Mrs. Kamaluddin from Punjab addressed the women of Kohat from the Muslim League office through a loudspeaker. Lady Haroon had toured the Khyber Pakhtunkhwa province as far back as October 1945, accompanied by a group of women that included Begum Hakim, the president of the Bengal Muslim League. The valiant act of Muslim Leaguers' heroism was in February or March 1947, when one young woman climbed on top of Punjab Secretariat, removing the Union Jack and hoisted the Pakistani flag. The Qaid not only transformed the Muslim League into an effective mass organization in just under 13 years, but also brought about a social revolution, bringing Muslim women out of their homes, schools, and colleges onto the streets as activists and effective parliamentarians. Since then, there has been no turning back for the women of Pakistan. Now let's underline the difficult words. The first word is
nominated, propaganda, counter, theocratic, delegation, reactionaries, dispelled, fluent, apprehensions, constituent assembly, heroism, valiant, ousted, effective, activist. These are the difficult words. Now let me show you their Urdu meanings. The first word is counter. Counter mean jawab dena. Propaganda, tashheer. Reactionaries, reactionary means रजत पसंद या लकीर के फ़कीर. थियोक्रेटिक स्टेट, मजहबी या दीनी रियासत. डेलीगेशंस, वफूद. डिस्पिल्ड, ख़त्म करना. एप्रीहेंशंस, शकूक. फ्लुएंट, फसाहत बरी. कंस्टिट्यूएंट असम्बली, कानून साज असम्बली. वेलिएंट, दलेराना. हीरोइज़म, कारनामा. होस्टेड, लहराना. इफ़ेक्टिव, मौसर. एक्टिविस्ट्स, समाजी कारकुन. नॉमिनेटेड, नामज़द करना. नाउ लेट्स डू द ट्रांसलेशन. He nominated Jahan Ara Shahnawaz and M.A.H. Asfahani for it. उन्होंने जहां आरा शाहनवाज़ और M.A.H. असफ़हानी को इसके लिए नामज़द किया. टेलिंग असफ़हानी टू काउंटर द हिंदू प्रोपेगेंडा, और असफ़हानी से कहा कि वो हिंदू प्रोपेगेंडा का जवाब दे. दैट मुस्लिम्स वर रिएक्शनरीज़, के मुसलमान जो हैं वो क्या हैं, वो रुजत पसंद हैं, लकीर के फ़कीर हैं. एंड वांटेड टू क्रिएट अ थियोक्रेटिक स्टेट, और वो एक मजहबी या दीनी हुकूमत बनाना चाहते हैं. दे एड्रेस्ड पब्लिक मीटिंग्स एंड met heads of delegations at the UN from various countries and dispelled their apprehensions about creation of Pakistan. They addressed public meetings, उन्होंने अवामी इज्तिमात से ख़िताब किए. एंड मेट हेड्स ऑफ डेलीगेशंस, और जितने भी मुख्तलिफ़ ममालिक के वफूद थे उनके हेड्स, उनके सरबराहान से मिले एट द यूएन में फ्राम वेरियस कंट्रीज़, जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक से आए थे. एंड डिस्पेल्ड, और ख़त्म कर दिए देयर एप्रीहेंशंस, उनके शकूक अबाउट क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में. उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुलाकातें की और यूएन में मुख्तलिफ़ ममालिक के वफूद के सरबराहान जो आए थे उनसे मुलाकातें की और पाकिस्तान के क़याम के बारे में उनके दिलों में जो शकूक थे उनको ख़त्म किया. असफ़हानी रोट ऑफ बेगम शाहनवाज़, असफ़हानी ने बेगम शाहनवाज़ के बारे में लिखा. द बेगम एन एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन, बेगम जो कि एक तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन है, पार्लिमानी है. मेड क्वाइट एन इम्प्रेशन ऑन द ऑडियंस विद हर फ्लुएंट स्पीचेस, उन्होंने अपनी फसाहत भरी तकारीर से लोगों पर बहुत अच्छा तासुर छोड़ा. When the provincial assemblies elected their quota of members to constituent assembly, जब सूबाई असम्बलियों ने कानून साज असम्बलियों के लिए अपने अरकान का कोटा मुंतखब किया. बेगम शाहनवाज़ वॉज इलेक्टेड फ्राम पंजाब, तो बेगम शाहनवाज़ जो थी वो पंजाब से मुंतखब हुई. एंड शाइस्ता इकरामुल्लाह फ्राम बंगाल, और शाइस्ता इकरामुल्लाह जो थी वो बंगाल से मुंतखब हुई. बाय अर्ली 1947 की इब्तिदा में द पाकिस्तान मूवमेंट हैड बिकम अ मास मूवमेंट, पाकिस्तान की जो तहरीक थी वो एक अवामी तहरीक बन गई. एंड intelligence report quoting the Daily Dawn reported that on 2nd February the
frontier women's provisional Muslim leagues held into annual session in Peshawar, which was attended by 1,000 burqa cooled women. پھر کیا ہوا کہ ایک خفیہ 1940 روزنامہ ڈان کی روزنامہ ڈیلی ڈان روزنامہ ڈان نے 2 فروری کو روزنامہ ڈان نے 2 فروری کی جو ان کی اشاعت تھی اس کے حوالے سے ایک خفیہ رپورٹ میں بتایا، انٹیلیجنس رپورٹ، ایک خفیہ رپورٹ میں بتایا کہ فرنٹیئر کی جو خواتین تھی وہ صوبائی اسمبلی کے سالانہ اجلاس جو کہ وہ عورتوں کا صوبائی مسلم لیگ کا جو اجلاس تھا جو کہ کہاں پہ تھا، اینول سیشن اس کا سالانہ اجلاس تھا جس میں ہزاروں برقع پوش خواتین جو تھی وہ انہوں نے شرکت کی۔ پھر کیا ہوا کہ روزنامہ ڈان کی 2 فروری کی اشاعت میں ایک خفیہ رپورٹ نے بتایا کہ فرنٹیئر کی جو خواتین تھیں انہوں نے صوبائی مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس پشاور میں منعقد کرایا جس میں ہزاروں برقع پوش خواتین نے شرکت کی۔ بائی اپریل گروپس آف وومن لیگرز ور ٹورنگ دا فرنٹیئر، اور پھر اپریل میں لیگی خواتین کے گروپس نے فرنٹیئر صوبہ سرحد کا دورہ کیا تھا فار دا فرنٹیئر وومنز، فرنٹیئر کی خواتین کے لیے سب کمیٹی ہیڈ آسکڈ فار ہیلپ فرام دا پنجاب وومن لیگرز، اور انہوں نے پھر کیا کیا، صوبہ سرحد کا دورہ کیا کیونکہ فرنٹیئر کی خواتین کی ذیلی کمیٹی نے پنجاب کی لیگی خواتین سے مدد مانگی۔ مسز کمال الدین فرام پنجاب ایڈریس دا وومن آف کوہاٹ، مسز کمال الدین نے کوہاٹ کی عورتوں سے خطاب کیا فرام دا مسلم لیگ آفس، مسلم لیگ کے آفس سے تھرو اے لاؤڈ اسپیکر، ایک لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے خطاب کیا۔ لیڈی ہارون ہیڈ ٹورڈ دا خیبر پختونخوا پروونس ایز فار بیک ایز اکتوبر 1947، اور لیڈی ہارون نے جو تھا وہ 1945 میں کہ اکتوبر کے آخر میں فرنٹیئر صوبے کا دورہ بھی کیا تھا، accompanied by a group of women that included بیگم حکیم، اور ان کے ساتھ اس دورے میں کون کون شامل تھی؟ بیگم حکیم تھی، دا پریزیڈنٹ آف دا بنگال مسلم لیگ جو کہ بنگال مسلم لیگ کی صدر تھی۔ The valiant act of Muslim leaguers' heroism was in February اور مارچ 1947۔ مسلم لیگی خواتین کا دلیرانہ کارنامہ 1946 کی فیبری یا مارچ میں پیش آیا۔ دلیرانہ کارنامہ جو تھا ان کا ہیروئزم دلیرانہ، اور ویلینٹ جو تھا ان کا ہیروئزم کارنامہ، ویلینٹ جو تھا وہ دلیرانہ، ان کا دلیرانہ کارنامہ جو تھا وہ پیش آیا فیبری 1947 میں۔ when one young woman، جب ایک جوان خاتون climbed on top of پنجاب سیکٹریٹ، جب ایک جوان خاتون پنجاب سیکٹریٹ کی چھت پر چڑھی، removed the Union Jack، اور انہوں نے وہاں سے یونین جیک کا جھنڈا ہٹایا، and hoisted the پاکستانی flag، اور پاکستانی جھنڈا جو ہے وہ وہاں پہ لہرایا۔ the kite not only transformed the مسلم لیگ into an effective mass organization، قائد اعظم نے نہ صرف ماس آرگنائزیشن ان جسٹ 13 years، قائد اعظم نے نہ صرف ان 13 سالوں میں مسلم لیگ کو ایک مؤثر عوامی تحریک میں تبدیل کیا، بٹ آلسو براٹ اباؤٹ اے سوشل ریولوشن، لیکن انہوں نے ایک سماجی تبدیلی بھی لے کے آئے، بلکہ سماجی تبدیلی بھی لے کے آئے۔ برنگنگ مسلم وومن، مسلمان عورتوں کو آؤٹ آف دیئر ہاؤسز، کہ مسلمان عورتوں کو گھروں سے، اسکولوں سے اور کالجوں سے باہر لے کے آئے، آن دا اسٹریٹس ایز ایکٹیوسٹ، اور ان کو سماجی کارکنوں کے طور پر گلیوں میں لے کے آئے، اینڈ افیکٹو پارلیمنٹیرین، اور باثر پارلیمنٹیرین کے طور پر اور سماجی کارکنوں کے طور پر گلیوں میں لے کے آئے، اور وہ ایک یہ سماجی سوشل ریولوشن، ایک سماجی انقلاب لے کے آئے۔ سنس دین، اس کے بعد سے دیر ہیز بن نو ٹرن بیک آف دا وومن آف
پاکستان. اس وقت سے پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ ترقی کے سفر میں آگے بڑھ رہی ہیں. Dear students, with this we have completed our unit number 8. Alhamdulillah. Now you do the reading of the whole unit and do its translation, underline the difficult words, learn their meanings, as there is a question of 8 marks in your paper which is of translation from your book. So do the translation of the whole unit. Inshallah, in my next lecture we will do the book exercises. Thank you.